أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید کائنات کے بعد سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 117 تا 122 تلاوت کی گئی ہے، جو 9ویں پارے کے چوتھے رکوع میں ہے۔ اس سے پہلی آیتوں میں فرمایا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مبارک ڈال کر دکھایا، اپنا ہاتھ سفید دکھایا چمکتا ہوا۔ فرعون کے ساتھی کہنے لگے یہ جادو ہے، اس کے مقابلے کی جادوگروں کو بلایا جائے۔ جادوگروں کو بلا لیا گیا، وقت مقررہ طے شدہ پر ان کا جو تہوار تھا، میدان بہت بڑے میدان میں سب جمع ہو گئے اور جادوگروں نے بہت ساری چھوٹیاں، ڈنڈے، رسیاں پھینکتی میدان میں، پھر جادو کیا۔ لوگوں کی آنکھوں پر اثر ہوا جادو کا، لوگوں کو ایسے نظر آنے لگا جیسے وہ سب رسیاں اور چھوٹیاں جو ہیں وہ سانپ بن گئے ہیں اور لہرا رہے ہیں، وہ بڑی دور دور تک پھیل گئے ہیں، اوپر تک، پہاڑ تک۔ بہت زیادہ لوگوں کو یقین ہوگا کہ یہ کامیاب ہو گئے ہیں۔ اس کے مقابلے میں موسیٰ نے کیا کیا؟ فرعون بڑا خوش ہوا یہ باتیں دیکھ کر کے، کیا بات ہے، کمال ہو گئی ہے ہمارے جادو۔ موسیٰ علیہ السلام کو دل میں خیال آیا کہ پتہ نہیں اب یہ کیا ہوتا ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا کہ موسیٰ ڈرو نہیں۔ اوحینا الی موسیٰ، ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی، کہ دل میں بات ڈالی، القی عصاک، اپنا عصا تو ڈالو، اپنا عصا ڈالو، یہ سب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، یہ سب جھوٹ ہے، فریب ہے، جادو ہے، آپ کا عصا جو یہ معجزہ ہے۔ عصا ڈال دیا، جب ڈال دیا، رکھ دیا، فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، تو بہت بڑا اژدہا بن گیا، اتنا بڑا اس کے دم سینکڑوں میل دور تک دریا تک چلی گئی ہے، اور وہ کئی سینکڑوں گز جو ہے منہ اس نے کھول لیا۔ وہ جو سب کچھ تھا نا، لکڑیاں اور یہ رسیاں وغیرہ، ان کو کھانا شروع کر دیا۔ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، جو کچھ انہوں نے گھڑا تھا نا، وہ سب کچھ کھانا شروع کر دیا۔ اب یہ سارا کچھ جو ہے نگل لیا، سب کچھ کھا لیا، ختم ہو گیا جو کچھ تھا اس کے سامنے۔ وَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، حق واضح ہو گیا، ثابت ہو گیا، ظاہر ہو گیا، اور وہ جو باطل کام تھا ان کا، جو وہ جھوٹ گھڑا تھا، انہوں نے جادو کے ذریعے لوگوں کو دھوکہ دیا تھا، وہ سارے کا سارا ختم ہو گیا۔ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ، جہاں پھر وہ لوگ شکست کھا گئے، ہار گئے، مغلوب ہو گئے اور ذلیل ہو کر لوٹے، پلٹے، بھاگے، واپس دوڑے اپنے گھروں کو، محلوں کو۔ لیکن وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، جو جادوگر تھے نا وہ وہاں پر رہے، انہوں نے دیکھا کہ یہ تو معاملہ بڑا مختلف ہے، ہم نے بڑی کوشش کی ہے، بڑا جادو دکھایا ہے، لیکن یہ موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا ہے اس نے سارا کچھ کھا لیا ہے۔ یہ جادو ہوتا تو ایسے نہ کر سکتا، جادو کا کام صرف نظر آنا کچھ اور ہے، کچھ اور ظاہر کچھ اور ہے اور نظر کچھ اور آتا ہے، لیکن یہ تو حقیقت ہے۔ اس واسطے یہ جادو نہیں ہے، اللہ کی طرف سے ہے، یہ نبی ہیں، یہ معجزہ ہے۔ اب وہ ہزاروں لاکھوں کے حساب سے چیزیں جو ہیں وہ بھرا ہوا میدان کھا لیا، اس عصا چھوٹے سے ڈنڈے کے بنے ہوئے سانپ نے، جب آپ موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ لگایا اس کو پھر اسی سائز کا ڈنڈا بن گیا، تو کچھ کھایا تب کچھ غائب۔ اب یہ نہیں ہے کہ بہت کچھ کھایا تو پہاڑ جیسا ڈنڈا بن جائے گا وہ،
یہ تھا معجزہ جو عقلوں کو عاجز کر دیتا ہے. یعنی دیکھا کل کے سحر ساجدین، تو جادوگروں نے یقین کر لیا کہ یہ اللہ کا نبی ہے اور یہ اس کے پاس جو ہے یہ معجزہ ہے. تو کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالی بات اور وہ سجدے میں گر گئے. جادوگر جتنے تھے وہ سارے کے سارے حقیقت کو جان گئے اور مان گئے، سجدے میں گر گئے. قالوا آمنا برب العالمین، یعنی ہم جہانوں کے رب پر ایمان لاتے ہیں. اب فرعون کہتا تھا میں رب ہوں، انہوں نے کہا نہیں، رب موسیٰ و ہارون. اس رب کو مانا ہے ہم نے، موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام بتایا. جس رب کو وہ مانتے ہیں اس کو ہم نے مانا ہے. فرعون کو تو پہلے مانتے تھے، اب اس کو جوڑ دیا ہے، حقیقت کو جان لیا ہے، حق کو معلوم کر لیا ہے. اب ہم نے اس رب کو مانا ہے جو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا رب ہے. مانا یہ ہے کہ جو نبی کے ذریعے رب سے ملتا ہے وہ حقیقت میں رب سے ملتا ہے. اپنے آپ رب کی تلاش کرے وہ اب تک نہیں پہنچ سکتا. یہ موسیٰ علیہ السلام حارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لائے، ان کو نبی مان لیا ہے، ان کے وسیلے سے رب مان لیا ہے اللہ کو. اس طرح ہم حق کو پا چکے ہیں، حق تک پہنچ گئے ہیں. اس کے بعد فرعون جو تھا دیکھا تو اس نے سب کچھ نظر تو آیا کہ یہ کیا ہے اور حقیقت کیا ہے، لیکن آکڑ تھی، غرور تھا، یہ خیال تھا کہ اگر میں مان لیتا ہوں تو میری تو عزت نہیں رہے گی، ان عزت تو ان کی ہو جائے گی. عام بندے ہیں میری نظر میں، نعوذ باللہ، نبی عام نہیں ہوتے، خاصوں سے بھی خاص ہوتے ہیں. اس نے سمجھا کہ ان کی عزت ہو جائے گی تو میں تو نہیں مانتا. اب کیا کریں، جادوگر جب مان گئے ہیں تو پھر بے شمار لوگ ایمان لانا شروع ہو گئے، فرعون کی قوم کے بھی، دوسرے بھی. اس نے پھر جادوگر کو دھمکی دی سزا دینے کا. اگلے آیت میں اس کا تذکرہ آئے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عالم میں مولا کریم محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.